دوستو جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 12 رمضان ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج 12 رمضان ہفتے کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے، وہ مقصد، وہ حاجت بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا بہت خاص الخاص عمل آپ کو دوں گا، جو آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے گا انشاءاللہ، اور آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی سے ہر قسم کی نحوست اور ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی بے برکتی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کے اندر رحمتیں بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مانگو، سوال کرو۔ اس ماہ میں گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، آنکھیں، کان، ناک، دل، زبان اور ہاتھ پیروں کو گناہوں سے بچائیں، ٹی وی نہ دیکھیں، گانے نہ سنیں، خواتین بے پردگی کے گناہ سے بطور خاص بچیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور تراویح پورے ماہ پابندی سے ادا کریں۔ سحری افطاری میں بندے پر رحمتوں کی بارش ہر دن نازل ہو رہی ہے۔ گڑ گڑا کر اپنے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست، احباب، عزیز و اقارب اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس کی رضا اور جنت مانگیں، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگیں۔ دوستو، اس ماہ میں آپ عبادت کرتے ہیں، جو رمضان کے اندر ایک نفل پڑھتے ہیں وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، ہر عبادت 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی رحمت کو لیا جائے اتنے ہی انسان کو فیض و برکات پورا سال ملتے رہتے ہیں۔ لیکن ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے والا؟ ہے کوئی رب کریم سے اپنی حاجات قبول کروانے والا؟ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن پر اچانک کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا پہلے سے کسی مسائل کا شکار ہیں۔ آپ جلد اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آپ جلد کامیابی چاہتے ہیں، آپ جلد اپنے مسائل کا غیب سے حل چاہتے ہیں، تو آج 12 رمضان ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ دن قسمت والے کو ملتا ہے، بڑا خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو یہ آج وظیفہ پڑھے گا۔ رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں کی فضیلت و برکت بے پناہ ہے۔ ان 3 مہینوں کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ 3 مہینوں میں بندہ جو پڑھ لیتا ہے، جو مانگ لیتا ہے، مقدر کا ستارہ چمکا لیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، شعبان کے مہینے کو بھی بہت سے لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ دوستو، آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کرانے کا موقع مل رہا ہے۔ اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کرانے کا اگر کوئی بندہ یا ذل جلالی والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، رب کریم سے اپنے مقصد کی نیت اور حاجت کر کے بیٹھتا ہے، تو اگر غیبی طریقے سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یا ذل جلالی والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت و برکت یہ ہے کہ جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، ہر انسان کی کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جو پورا ہونے کا نام نہیں لیتی، جس پہ آسانیاں نہیں آتی، تو آج یا ذل جلالی والاکرام پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر سے تمام طرح کے مسائل، تمام طرح کی بے سکونی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اگر تو کوئی بہت جلد امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے تمام مسائل سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو 12 رمضان ہفتے کے دن آج پورا دن، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، یا ذل جلالی والاکرام کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 12 رمضان ہفتے کا دن آ جائے
تو یا ذل جلال والاکرام کو نہایت توجہ اور دھیان سے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ اللہ والو، یہ وقت ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، پتہ نہیں کس کا پتہ جڑ چکا ہے، اگلے سال موقع ملے نہ ملے، آج موقع ہے۔ اب بھی اگر رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارو گے تو کب کامیاب ہوگے؟ یا ذل جلال والاکرام جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج ایک رب کریم کا نام پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ رب کی ذات دینے پر قادر ہے، لیکن ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا؟ جو کوئی رمضان میں اپنی ہر حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے، اللہ والو جب ماہ رمضان آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں، مغفرت، رحمتیں، برکتیں اور خزانے لے کر آتا ہے۔ اور جو بندہ رمضان کی قدر کرتا ہے، رمضان کا ویلکم کرتا ہے، رمضان کو خوش آمدید کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹ لیتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہر طرح کی حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ اور جو بندہ سوچتا ہے کہ رمضان آئے گا تو میں یہ بھی پڑھ لوں گا، میں وہ بھی پڑھ لوں گا، تو پھر وہ سوچتے سوچتے رمضان کو بھی لاپرواہی میں گزار دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو لاپرواہی مت کرنا۔ اب تو وقت ہے مانگنے کا، اب تو وقت ہے انعامات سے جھولیاں بھرنے کا، اب تو وقت ہے اپنی خواہشات کو رب کے سامنے رکھ کر مانگنے کا۔ رب کریم کی قسم، جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رمضان کے مہینے میں مانگی گئی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی دوست آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، تو آپ اس کے لیے گھر میں تیاری کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے ویلکم کا انتظام کرتے ہیں۔ اب رمضان کا ویلکم اچھے طریقے سے نہ کرو گے تو پھر رمضان کے مہینے میں نہ تو حاجات پوری ہوں گی اور نہ ہی دعائیں قبول ہوں گی، اور اسی لاپرواہی میں رمضان کا مہینہ بھی گزر جائے گا۔ آج 12 رمضان ہفتے کے دن ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھنے سے آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے۔ رمضان میں آپ کے تمام مسائل کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے راستے سے تمام پریشانیاں، رکاوٹیں، پہاڑ بھی کھڑے ہیں تو راستے سے ہٹ جائیں گے، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ رمضان میں آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور آج 12 رمضان ہفتے کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکے تو اپنے نام کے ساتھ آمین کامنٹ سیکشن میں بھی لکھیے گا۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور آج ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اے اللہ، تیری شان انتہائی بلندی والی ہے میرے اللہ، تیری ذات انتہائی بلندی والی ہے میرے اللہ، تیرا نام بڑی ہی برکت والا ہے میرے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے اللہ۔ اے اللہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ آج 12 رمضان ہفتے کے دن آج تیرے در پر بھکاری بن کر، فقیر بن کر، جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جو کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، جن کی جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، کاروباری مسائل کا حل فرما۔ اے اللہ، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو رمضان کے صدقے پورا فرما، آمین اللہم آمین۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب توجہ کیجیے گا، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا، ہفتے کے دن کا خاص الخاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔
آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر عمل کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا، وظیفے کی کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ 12 رمضان ہفتے کے دن یا ذل جلالی والاکرام کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آپ جو بھی مانگیں گے وہ انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، آپ رزق دولت جو کچھ بھی چاہتے ہیں آج مانگ لیں، کیونکہ آج 12 رمضان ہفتے کا دن بھی ہے۔ رمضان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، آج موقع مل رہا ہے۔ رمضان میں یا ذل جلالی والاکرام پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ اور آج رب کریم سے اس مقصد کو لے کر بیٹھنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت غیب سے ممکن ہو جائے گی۔ صرف یقین کامل کے ساتھ یا ذل جلالی والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اب آپ نے اپنے تمام مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ اب آپ اپنے رب کے حضور پیش ہو کر پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا لاڈلا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے والا گناہگار ہے، سیاہکار ہے، جو کچھ مرضی ہے۔ آج ہی وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے اینڈ تک پڑھ لو، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ فقیری سے بادشاہی نصیب ہوگی، غریبی سے امیری نصیب ہوگی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی بندے کی دعائیں اور حاجات پوری نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے آپ کی کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اور استغفار رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ استغفار کرنے والا توبہ قبول ہونے کے بعد رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج آپ نے استغفار کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں۔ ہر انسان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر گناہ گار ہے، اس نے کیا کیا، کس کی دل آزاری کی یا کچھ بھی کیا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا۔ آج سٹیپ بائی سٹیپ وظیفہ بتاؤں گا کہ کامیابی کا راز کہتے کسے ہیں، آپ کی حاجات کیسے پوری ہوں گی، یہ طریقہ بتا رہا ہوں۔ استغفر اللہ کو ہاتھوں پر صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اب رب راضی ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے، اب جو بھی حاجت ہے پوری کرانے کا وقت ہے، اب رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کا پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے دوران اگر آپ کے دل میں من پسند نوکری آئے گی، من پسند شادی آئے گی، کاروباری مسائل کا حل، جو کچھ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں آتا چلا جائے گا،
یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ یا ذل جلال والاکرام رب کریم کا جلالی اسم اعظم ہے، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا ذل جلال والاکرام سے پکارتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، رب کی نعمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں، اور رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو، یہ بندہ جس حاجت کے لیے بیٹھا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کو غیب سے عطا فرما دو۔ پھر بندہ منہ سے جو بات نکالتا ہے رب کی ذات غیب سے خیر و برکت کرتی چلی جاتی ہے، رب کی ذات نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، میرا رب اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج 12 رمضان ہفتے کے دن اور آج تک رات میں کسی بھی وقت یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا آپ کو کسی نے بلا لیا یا آپ کا دھیان بھٹک گیا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وظیفہ چھوٹا سا ہے، خلوص نیت کے ساتھ توجہ اور دھیان سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی رب کریم سے مانگو گے، وہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا، اگر میرے رب کی رضا آپ کے شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے مانگتے وقت شرمانا مت، آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران اگر آپ کی 11 حاجات کو بھی لے کر بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ 11 ناممکن خواہشات کو لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 11 کی 11 ناممکن خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آپ تو اس رب کریم سے مانگ رہے ہو کہ جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ تو پھر کیوں نہ آج رب کو رب کے جلالی اسم اعظم یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ کر منا لیا جائے۔ اگر آپ یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار سجدے کی حالت میں پڑھ لیں تو سونے پر سہاگا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کے قریب جا کر تنہائی میں عاجزی کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام پڑھتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر، خزانے لے کر آ جاتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ ملے گا۔ آپ یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا، جس کو پڑھنے سے گناہوں کی چھوٹ ہو جائے گی، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے رب سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، رب کی ذات انشاءاللہ غیب سے عطا فرمائے گی۔ پھر تیسرا اور آج کا آخری وظیفہ، جس کو پڑھنے کے فوراً بعد رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، جس کو پڑھتے ساتھ ہی گھر کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ دولت مند بن جائے گا۔ یہ 12 رمضان ہفتے کے دن کا خاص الخاص عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ نے یہ عمل کیا تو آپ اس کے رحمت کو پورا سال پائیں گے۔ آپ نے 12 رمضان ہفتے کے دن پورا دن پوری رات موجود ہے، دن یا رات کسی بھی وقت تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے۔ آپ نے 12 رمضان ہفتے کے دن کسی بھی لمحے یکسوئی سے بیٹھ کر یہ آیت کریمہ صرف آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ رحمت لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آپ نے یہ آیت کریمہ 33 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ جہاں اللہ رب العزت کائنات کے لیے رحمت ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں رحمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ جب آپ اس کو 33 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ دعا کریں گے اللہ آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، آپ کی پریشانیاں دور کرتا چلا جائے گا۔
آج یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر میں رزق اور دولت کا انشاءاللہ سیلاب آ جائے گا۔ اب آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار، سفر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ لوگے تو اس وظیفے کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ بس گزارش اتنی ہے کہ آج کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا، 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے پاس خود چل کر آئے گا، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی زندگی ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ کسی ایسی مشکل پریشانی کا شکار ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں تک وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب کے صدقے مانگنا، حق 4 یاروں کے صدقے مانگنا، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے مانگنا۔ آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جب اللہ کا ایک نام لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم کنجوسی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، اور جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں مانگتے ہیں۔ خدا را رب کا ایک نام کومنٹ سیکشن میں لکھیے گا، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔